بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. آج اس وبائی مرض اور عالمی مہلک بیماری سے ہم گزر رہے ہیں اور ایک اللہ کا عذاب بن کر کورونا بیماری پورے عالم کے اوپر مسلط ہے، کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے لوگ خوف و ہراس اور ڈر کے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں. ہر ایک آدمی کو یہ اندیشہ ہے، یہ خوف اور یہ خطرہ لگا ہوا ہے کہ سامنے والا اس بیماری سے متاثر ہو سکتا ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی متاثر ہو جاؤں. اسی خوف اور اسی اندیشے میں عام طور سے لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں. آج جو یہ پورے عالم پر بیماری مسلط ہے، اس کی 3 نوعیتیں ہیں. کبھی اس طرح کی وبائی بیماریاں اور وبائی امراض اور عمومی بیماریاں اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہوا کرتا ہے. کبھی اس طرح کے حالات کہ جس میں امت مسلمہ یا پوری انسانیت اور عالم مبتلا ہو، وہ کبھی اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوا کرتی ہے. تنبیہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان اللہ کی نافرمانی میں مبتلا، گناہوں میں مبتلا، تو اللہ کبھی کبھار اپنے عذاب کو کسی نہ کسی شکل میں اپنے بندوں پر مسلط کر دیتا ہے تاکہ یہ بندوں کو تنبہ ہو اور تنبیہ ہو اور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف آ جائے. تو ایک طبقے کے لیے، ایک قوم کے لیے یہ تنبیہ ہوا کرتی ہے. اور تیسری نوعیت اس بیماری کی یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہوں نے اللہ کی نہیں مانی ان کے اوپر عذاب مسلط کیا. جنہوں نے گناہوں سے توبہ نہیں کی اللہ نے اپنا عذاب ان کے اوپر مسلط کر دیا. جو اللہ پر ایمان نہ لائے یا ایمان والے تھے لیکن نافرمانی میں زندگی گزار رہے تھے تو پھر اللہ نے ان کے اوپر عذاب مسلط کیا، اس وجہ سے کہ اللہ ان کے اوپر بے پناہ ناراض ہوا. اور پھر اللہ نے اپنے غضب کو نازل فرمایا. قرآن کریم میں کئی الفاظ اس لیے استعمال کیے گئے ہیں. کبھی اللہ نے سخت کا لفظ استعمال فرمایا کہ نافرمانوں پر اللہ کی ناراضگی نازل ہوئی. کہیں اللہ نے غضب کا لفظ استعمال فرمایا کہ نافرمانوں پر اللہ کا غضب نازل ہوا. کہیں اللہ نے غیظ کا لفظ استعمال فرمایا، اللہ گناہوں کی کثرت کی بنا پر بے پناہ غصے میں مبتلا ہوا اور اللہ نے عذاب نازل فرمایا. کہیں نکال اور کہیں عذاب کا لفظ استعمال فرمایا. سب کا مطلب یہی ہے. تو ایک قوم کے لیے یہ آزمائش ہوتی ہے، کسی طبقے کے لیے یہ تنبیہ ہوتی ہے اور کسی طبقے کے لیے یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے.
3 حیثیتیں ہیں. اور یہ آج جو کورونا بیماری پورے عالم میں پھیلی ہوئی ہے اور پورا عالم جوجھ رہا ہے، پریشان ہے، پوری انسانیت، یہ بیماری آج کوئی نئی بیماری نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم بے پناہ خوف میں مبتلا ہیں. اللہ سے ڈرنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، یہ ہے. لیکن ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو کر بے پناہ خوف میں مبتلا ہو جائیں، یہ شریعت اجازت نہیں دیتی ہے. ہاں، احتیاطی تدابیر اختیار ضرور کریں، اپنا علاج بھی کریں، اور بچنے کی جتنی تدبیریں ہو سکتی ہیں، حفاظت کے جتنے اسباب اور انتظام ہو سکتے ہیں، آپ وہ حفاظتی اسباب بھی اختیار کریں، وہ تدبیریں بھی اختیار کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اور سب سے پہلے ہمیں اپنے دل سے خوف کو نکالنا پڑے گا. یہ آج کوئی نئی بیماری مبتلا نہیں ہوئی. اس سے پہلے تقریباً حکیم جالینوس کے زمانے میں 165 عیسوی میں ایک بیماری عالم کے اندر پھیلی تھی، اور اس کو خسرہ اور چیچک کا نام دیا گیا تھا، جبکہ اس زمانے میں آج کی طرح طبی سہولیات نہیں تھی، میڈیکل سائنس نے اس طرح کی ترقی نہیں کی تھی. لوگ پریشان تھے، سمجھ نہیں پا رہے تھے آخر یہ بیماری کیا ہے. کثرت سے لوگ مر رہے ہیں، جنازے اٹھا رہے ہیں، لوگ اپنے اعزاء اقربا کو جنازوں کو چھوڑ کر نقل مکانی کر رہے تھے، لاشوں کو اسی طرح چھوڑ کر راہ فرار اختیار کر رہے تھے. لیکن اس کے بعد اس کو نام خسرہ اور چیچک کا دیا گیا تھا. 165 عیسوی سے لے کر 180 عیسوی تک یہ بیماری پھیلتی رہی، اور لاکھوں لاکھ انسانوں کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا. 572 عیسوی میں ایک بیماری آئی، اور اس نے بازنطینی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا تھا. ساسانی حکومت کی چولیں ہلا دی تھی، اور پوری دنیا میں یہ 2 ہی سپر پاور تھے، اور ایسی بیماری تھی کہ کروڑوں لوگ لقمہ اجل بن گئے تھے، اور اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ عرب نے جب ان کے اوپر حملہ کیا ہے تو عرب کے مقابلے کی ان میں طاقت نہیں تھی، اور عرب ان کے اوپر فتح یاب ہو گئے. رومن امپائر اور ساسانی حکومت تمام کی تمام تحت بالا ہو کر رہ گئی تھی. وہ بیماری آج کے زمانے سے زیادہ خطرناک اور خوفناک. 18ویں صدی عیسوی میں ایک بیماری اس عالم پر مسلط ہوئی، اور تقریباً کروڑوں لوگوں کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا. 1915 سے لے کر 1926 عیسوی تک ایک بیماری ایشیا، یورپ، عرب، ان تمام ممالک میں پھیلی تھی، اور جس نے بے شمار لوگوں کو، لاکھوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا. اور سب سے خطرناک بیماری جو آئی وہ آئی تھی 1345 عیسوی سے لے کر 1350 یا 51 عیسوی تک. یہ ایسی خطرناک بیماری تھی، اور ایسی عمومی بیماری اور وبائی مرض پورے عالم کے اوپر مسلط تھا کہ 450 ملین پوری دنیا کی آبادی تھی، اور اس نے اتنی تباہی مچائی کہ 350 ملین گھٹ کر آبادی رہ گئی. 1 ملین 450 سے 350 ملین رہ گئی. 100 ملین اس نے بیماری نے پوری دنیا سے آبادی کو ختم کر دیا تھا. اور یورپ میں 60% آبادی موت کے گھاٹ اتر گئی. اندازہ لگائیے کیسی تباہی ہوئی ہوگی، کیسی بربادی ہوئی ہوگی. بلکہ یورپ میں اور UK میں اور دوسرے ممالک میں جب یہ بیماری پھیلی تو کام کرنے کے لیے مزدور نہیں ملتے تھے، کارخانوں کے لیے کاریگر نہیں ملتے تھے. بڑی گرا قیمت میں اور مہنگے مزدوروں کو اپنے کام کے لیے لیا جاتا تھا. اتنی کثرت سے موتیں ہو رہی تھی، ایک گھر میں اتنے جنازے پڑے ہوئے تھے، لاشیں پڑی ہوئی تھیں کہ تجہیز و تکفین کرنے کی نوبت نہیں آ رہی تھی. ان کو چھوڑ کر اسی طرح بھاگ رہے تھے، اپنے وطن سے، اپنی آبادیوں سے نقل مکانی کر رہے تھے.
بے شمار لاشوں کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں کی طرف ہجرت کر رہے تھے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اس وبائی مرض سے نجات پا جائیں گے، لیکن دوسرے ممالک میں بھی گئے تو اللہ کے عقاب سے اور عذاب سے اور وبائی مرض سے نہ بچ سکے، اور اس بیماری کے جراثیم بھی اپنے ساتھ لے کر گئے، اور وہاں بھی اس بیماری نے تباہی مچا کر رکھ دی، بے شمار انسانوں کو اس نے لقمہ اجل بنا لیا۔ ایران کے اندر ایک طاعون پھیلا تھا، پورے ایران کو اس نے اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا، ہر شخص خوف و ہراس کے ماحول میں مبتلا تھا۔ ایک ایشیائی فلو پھیلا تھا، اور وہ بھی چین سے پھیلا تھا، اور اس نے بھی تباہی مچا کر رکھ دی تھی۔ غرض یہ کہ آج سے پہلے ماضی میں بڑی خطرناک بیماریاں وجود میں آئی ہیں، کسی میں 20 لاکھ، کسی میں 40 لاکھ، کسی میں 1 کروڑ، کسی میں 7 کروڑ، کسی میں 100 ملین آدمی، اور انسان لقمہ اجل بن گئے اور موت کے گھاٹ اتر گئے۔ آج اللہ کا پھر بھی فضل ہے، اتنی کثرت سے موتیں واقع نہیں ہو رہی ہیں، اور آج کے زمانے کے اعتبار سے ماضی میں آبادی بہت محدود تھی، بہت کم تھی، آج پورے عالم میں بے شمار انسان آباد ہیں۔ اس زمانے میں جب آبادی کم تھی اور اتنی زیادہ موتیں واقع ہو جانا، آپ اندازہ لگاؤ لوگوں کے اوپر جو زندہ بچ رہے ہوں گے ان کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی۔ شہر کے شہر خالی ہو گئے، بلڈنگوں کو کوئی آباد کرنے والا نہیں، آبادیوں میں کسی کی آواز سنی نہیں جا رہی تھی، کھیت ویران پڑے ہوئے تھے، کارخانے سنسان تھے، کوئی کام کرنے والا نہیں تھا، سوائے آنسو بہانے کے جو زندہ رہ گئے تھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ آج ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ جس کا کوئی عزیز اس دنیا سے رخصت ہو گیا اس کورونا بیماری میں مبتلا ہو کر، آج وینٹیلیٹر نہیں ہے، آکسیجن کی کمی ہے، بیڈ خالی نہیں ہے، اسپتالوں میں جگہ نہیں ہے۔ خدا نہ کرے اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے، ڈرتا ہے، کانپتا ہے، لرزتا ہے، اپنے عزیز کو اسپتال لے جانے پہ تڑپ تڑپ کر گھٹن کے ساتھ، تنفس کے ساتھ، سانس کے رکنے کے ساتھ اپنے گھر میں وہ جان دے دیتا ہے۔ عائشہ رشتے دار اپنی آنکھوں سے اپنے عزیز کو، کوئی والدین اپنی اولاد کو، اور کبھی اولاد اپنے والدین کو اسی طرح تڑپ تڑپ کر جان جعفری کے سپرد کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کیا بیت رہی ہوگی؟ یہ تو وہی محسوس کر سکتے ہیں جنہوں نے اپنے اعزاء اقربا، اپنے رشتے داروں کی جان کو نکلتے ہوئے دیکھا، اپنی آنکھوں کے سامنے موت کا ناچ دیکھا ہے اور ان کی روح کو نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ ایسے درد کے ماحول سے، خوفناک ماحول سے اور پریشانیوں سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ لیکن جب اس ماحول میں ہم مبتلا ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شریعت ہمیں کیا رہنمائی کرتی ہے؟ قرآن و حدیث میں ہمارے لیے کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جتنی پریشانیاں ہیں، یہ جتنی مصیبتیں ہیں، یہ جتنی بیماریاں ہیں، اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر دخل ہے تو ہمارے گناہوں کو دخل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ، جو تمہیں برائی پہنچ رہی ہے یہ تمہاری طرف سے ہے، تمہارے اعمال بد کا نتیجہ ہے، تمہارے برے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ لیکن اس میں نے ابھی بتایا 3 نوعیتیں، ایک آزمائش، دوسری تنبیہ اور تیسرا عذاب۔ یہ آزمائش ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو مطیع فرما بردار ہیں، جو اطاعت شعار ہیں، جو احکام الہی پر عمل کرتے ہیں، جو سنت نبوی پر عمل کرتے ہیں، میرے آقا کی تعلیمات کو اپناتے ہیں، یہ ان کے لیے آزمائش اور امتحان ہے۔ کیوں لے رہا ہے اللہ آزمائش؟ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے محبت کی سوغات ہے۔ یہ اللہ اپنے بندوں سے، مطیع فرما بردار بندوں سے محبت کرتا ہے، پھر ان کو امتحان لیتا ہے اور آزمائش کرتا ہے، اور جب امتحان میں پورے اترتے ہیں تو اللہ اونچے درجات عطا فرماتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر میرے آقا کی زندگی تک تمام انبیاء کی سیرتوں کو پڑھتے چلے جائیے کہ سب کے امتحانات لیے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو پوری زندگی امتحانات کی دور سے گزرتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن جب امتحانات میں کامیاب ہوئے تو خلیل اللہ اور خلیل الرحمان کے لقب سے ان کو نوازا گیا۔
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देख लीजिए, कोई आपने गुनाह नहीं किया, मासूम है, लेकिन ताइफ में पत्थर बरसाए जा रहे हैं, अहद में दंदान मुबारक शहीद हो रहा है, पेशानी से खून का फव्वारा फूट रहा है, और कितने जुल्म सितम खाए गए हैं, इसलिए कि एक ये मोहब्बत है अल्लाह को अपने बंदे से इम्तिहान और आजमाइश ले रहा है ताकि ऊंचे से ऊंचे दर्जात अता फरमाए। सहाबा इकराम की जिंदगी में कितने इम्तिहानात आए, कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समरात व बश्शिरिस साबिरीन। हम आजमाएंगे तुम्हें खौफ के जरिए, जैसे आज हम खौफ में मुब्तला, दुश्मनों की तरफ से खौफ में मुब्तला किए जाएंगे। जैसे पिछले दौर में जब ये आया था दुश्मनान इस्लाम की तरफ से हमारी शहरियत छीनने की कोशिश की जा रही थी, तो हमारे दिलों में खौफ मुब्तला कर दिया गया। कुरान कहता है, अल्लाह फरमाता है, खौफ के जरिए हम इम्तिहान लेंगे, भूख के जरिए इम्तिहान लेंगे, जानों में कमी के जरिए, मालों में कमी के जरिए, फलों में कमी के जरिए। आज हमारी जानें कम हो रही हैं इस बीमारी में मुब्तला होकर, आज माल में कमी हो रही है, लॉकडाउन या कर्फ्यू लगा दिया गया, कारोबार बंद है, दुकानें बंद हैं, बिजनेस पर पाबंदी है, जिसकी वजह से आज हमारे मालों में कमी वाक़ई हो गई। ये अल्लाह की तरफ से उन बंदों के लिए इम्तिहान है जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, मुती फरमा बरदार हैं, और अल्लाह ने फरमाया ऐसे हालात में सब्र करने वालों के लिए आप खुशखबरी सुना दीजिए जो ये कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह के लिए हैं, अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। और अल्लाह ने फरमाया उनके ऊपर अल्लाह की तरफ से रहमतें नाज़िल होंगी, वो अल्लाह की रहमतों के हकदार बनेंगे। हम तो गुनाहगार हैं, सरापा सियाहकार है, वो तो वो थे जो बेगुनाह थे, जैसे हजरत अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम या सहाबा इकराम जो महफूज थे, तो उनकी जिंदगी में जो इम्तिहानात आए वो आजमाइश थी, इम्तिहान थे। हम कहाँ इस लायक हैं कि किसी इम्तिहान और आजमाइश में पूरे उतर सके। हम तो परवरदिगार आज़म से यही दुआ करते हैं, ए अल्लाह हम गुनाहगार सियाहकार हैं, हम कमजोर और ज़ईफ़ हैं, किसी भी इम्तिहान के लायक नहीं है, आप हमें किसी भी इम्तिहान और आजमाइश में मुब्तला न करना, हम पूरे नहीं उतर सकते किसी कसौटी पर, तेरे इम्तिहान के हम लायक नहीं हैं। हाँ, कह सकते हैं कि ये दूसरी नौइयत में हम गुजर रहे हैं कि ये हमारे लिए तंबीह है। ये तंबीह किसके लिए है? गुनाहगारों के लिए। कुरान में फरमाया ज़ाहरल फ़सादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास लियुज़ीक़हुम बअद अल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। खुशी और करी में यह फसाद बरपा है। अल्लामा सैयद महमूद आलूसी ने फरमाया इस फसाद से मुराद वबाई अमराज हैं, कहत साली हैं, जलजले हैं, तूफान हैं, आंधियां हैं, बेबरकती हैं। आज ये फसाद बरपा है हमारे गुनाहों की नहुसत की बिना पर। ये क्यों मुसल्लत किए अल्लाह ने? लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि गुनाहों से लौट जाए, तौबा कर लें और अल्लाह के मुती फरमाबरदार बंदे बन जाए। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। जो तमाम मुसीबतें परेशानियां आ रही हैं ये हमारे गुनाहों का नतीजा है। सब कुछ हमारे गुनाहों की पादाश है और कुछ गुनाहों पर अल्लाह ये पकड़ फरमाता है। अक्सर गुनाहों को तो अल्लाह ताला माफ कर देता है। अगर हमारे हर गुनाह पर अल्लाह पकड़ने पर आ गया तो लौ युआखिज़ुल्लाहु अन्नास बिमा कसबू मा तरक अला ज़हरिहा मिन दाब्बा, कि अगर अल्लाह तमाम गुनाहों पर पकड़ने लगे अपने बंदों को तो वे जमीन पर एक भी जानदार जिंदा नहीं रहेगा, सब मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। ये तो कुछ गुनाहों पर अल्लाह ताला हमारी पकड़ फरमाता है। मकसद क्या है? लअल्लहुम यरजिऊन, हम गुनाहों से लौट जाए। अब हमें इस दूसरी नौयत पर गौर करना है कि देखो आज हम जूझ रहे हैं, परेशान हैं, अपने अज़ा के जनाजे उठा रहे हैं, रिश्तेदारों के जनाजों को कांधा दे रहे हैं, अपने हाथों से दफन कर रहे हैं, हमारे सामने वो लुक़्माए अजल बन रहे हैं, मौत के मुंह में जा रहे हैं, फिर भी हम गुनाहों में मुब्तला है, तो ये समझो कि फिर ये हमारे लिए अल्लाह का अज़ाब है। अगर हमने अपनी होश के नाखून ना लिए और हमने गुनाहों से तौबा ना की तो तीसरी नौइयत ये है कि जो इन वबाई अमराज और उमूमी अमराज और अल्लाह की तरफ से बलाओं के
مسلط کرنے پر اگر گناہوں سے توبہ نہیں کرتا ہے تو پھر یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک دیکھتے جائیے، جن قوموں نے اللہ کی نہیں مانی، نبیوں کی نہیں مانی، توبہ نہیں کی، ایمان نہیں لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بستیوں کو تہس نہس کر دیا، کسی کے اوپر آگ برسا کر ہلاک کیا، کسی بستیوں کو اٹھا کر آسمانوں پر لے جا کر پلٹ دیا گیا، کہیں زلزلے آئے اور زمین کے اندر دھسا دیے گئے، کوئی قوم حضرت جبرائیل کی چیخ سے ان کے جگر اور ان کے دل پھاڑ دیے گئے، کسی قوم کو آسمانوں کی بلندیوں پر لے جا کر آندھیوں سے تیز و تند آندھیوں سے پٹک دیا گیا، ان کے دماغ پھٹ گئے، پیٹ پھٹ گئے، بھیڑیں اور آتے باہر نکل آئی، چگہاڑ کے ذریعے ہلاک کیا گیا۔ تو اس طرح ان قوموں پر عذاب آیا جو اللہ کی نہیں مانے، جنہوں نے اللہ کی نہیں مانی اور توبہ نہیں کی۔ اس لیے ہم تو گناہ گار ہیں، اے اللہ سیاہ کار ہیں، نہ ہم تو تیرے امتحان اور آزمائش کے لائق ہیں، اور اے اللہ ہمیں عذاب میں بھی مبتلا نہ فرمانا۔ یہ ہمارے لیے صرف تنبیہ رہے، ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں کہ اے اللہ جو ہم نے گناہ کیے ہیں ان سے توبہ کرتے ہیں اور تیری اطاعت فرما برداری کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی کہ دیکھیے یہ اب جو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں ان کے لیے آزمائش، وہ ہماری حیثیت نہیں، جو گناہ گار ہیں جیسے ہم اور آپ ہمارے لیے تنبیہ ہے، اور جو توبہ ہی نہ کرے تو ان کے لیے یہ عذاب ہوتا ہے۔ اس لیے اب ہمیں اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اسے تنبیہ سمجھیں یا اللہ کی طرف سے عذاب سمجھیں۔ اگر تنبیہ ہی سمجھیں تو آج ہی توبہ کرنی، اپنے گھر میں مسجد بنا دینی ہے، تلاوت، ذکر، تسبیح، دعائیں، استغفار، ہماری عورتیں کثرت کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور ہم بھی گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔